بینس پالنے والے کو غصہ دلانا ہو تو اس کے کٹے کو مارو۔ تو حامد میر صاحب تو سیدھا یا آسمہ صاحبہ اکثر کٹے پالنے والے کا نام ہی لے لیتے ہیں۔ کسی حد تک ہمارا بھی بہادروں کے علاقے سے تعلق ہے، لیکن اسلام آباد میں رہنے کے بعد اور شادی کرنے کے بعد اتنے بہادر نہیں رہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے سلیم کو نہیں اٹھایا تو کل سے جیو بھی بند ہوگا، اور ابھی الیکشن ہو رہا ہے اس دن، اور وہ یہ کہہ رہے کہ جب پہلا خطاب خان صاحب کریں گے تو تمہارے جیو کی ایسی تیسی کر دے گا کہ ہمیں یہ 20-25 کاپیاں ان سے جبراً ایڈوانس میں جس طرح لوگوں سے آج کل جبراً استعفے لیے جاتے ہیں، تو ہم نے ان سے چپوا دیے۔ اور تبدیلی گلے پڑ گئی، یہ ان کے جو کتابوں کا سلسلہ ہے اس کی تیسری کتاب ہے، لیکن اوورآل یہ سلیم صافی صاحب کی ماشاءاللہ سے 7ویں کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے، جس سلسلے میں یہ شامل ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک کتاب آئی تبدیلی لائی گئی، وہ بھی وقت کے مناسبت سے تھی۔ اس کے بعد دوسری کتاب صافی صاحب نے لکھی جس کا عنوان تھا تبدیلی مہنگی پڑ گئی۔ اب جو کتاب ہے اس کا، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کا عنوان ہے تبدیلی گلے پڑ گئی۔ اس میں بات شروع ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ گیلانی صاحب کی جو جیت کی اصل کہانی ہے وہاں سے شروع ہوتے ہوئے اختتام ایگزیکٹلی آج جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے موضوع گفتگو ہیں وہیں پر ہوا ہے۔ صافی صاحب، ہم آپ کے پروگرام میں ایک یہ جو دور ہے جس کو ہم تبدیلی کا دور کہتے ہیں، اور اب آپ نے تو اس کو ٹائٹل بھی باقاعدہ طور پہ تبدیلی کا دے دیا، اس کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایک نئی جنریشن ہے پاکستان کی، جو کہ اب ایک بڑی تعداد کے ووٹر بھی ہیں، 65% نوجوان نسل، اکثر ان کو یہ طنز کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو تاریخ ہے اور آپ کی سمجھ بوجھ ہے وہ 2013 سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو آپ نے ان 3 کتابوں کے اندر اس 2013 سے اور اس سے پہلے سے لے کے آج تک کو سب کچھ جو ہے وہ جمع کر دیا۔ تو بتائے گا کہ کیا آپ نے سوچا جس وقت آپ نے ایک کتاب لکھی، اور کچھ بنیادی چیزیں جو ہم اس ڈسکشن کے اندر پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ نے مجھ پہ ایک کرم کیا تھا، شاید والدہ کی دعا تھی، ورنہ میں نہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں اور نہ اتنا صاحبی بصیرت ہوں۔ تو یہ تھا کہ بالکل ابتدا سے میری خان صاحب کے بارے میں ایک کریٹیکل رائے بن گئی تھی، اور دوسرا مثلاً 2060-8 سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے۔ جب وہ ڈرون اور ان کے خلاف بھی مظاہرے کیا کرتے تھے، اور جب مشرف کے خلاف بھی بولتے تھے، تو پھر ہمارے کچھ لوگ تو بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں، حامد میر صاحب جیسے کچھ لوگ گولیاں بھی کھا لیتے ہیں۔ ہم اگرچہ کشمیریوں کی طرح کسی حد تک ہمارا بھی بہادروں کے علاقے سے تعلق ہے، لیکن اسلام آباد میں رہنے کے بعد اور شادی کرنے کے بعد اتنے بہادر نہیں رہے۔ تو اس لیے گزارا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پشتو میں ایک مقولہ ہے کہ اگر بینس پالنے والے کو غصہ دلانا ہو تو اس کے کٹے کو مارو۔ تو جو یہاں پہ میڈیا کا سیشن ہوا اس میں آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا، تو حامد میر صاحب تو سیدھا یا آسمہ صاحبہ اکثر کٹے پالنے والے کا نام ہی لے لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی بھگتتے ہیں۔ اور اسد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یا مظہر صاحب کو الفاظ پہ اتنا دسترس دیا ہے کہ یہ کٹے کے مالک کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن ان کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں کہاں سے مار پڑی ہے۔ تو میں تو چونکہ ایک قبائلی پشتون ہوں اور اکثر اردو میں پشتو میں بولتا ہوں، تو مجھے وہ طریقہ نہیں، تو میں نے یہ کیا تھا کہ بھائی وہ کٹے کو مارو کٹے کے مالک کی بجائے۔ تو وہ جو پہلی میری کالم ہے، یہ جو کتاب اور تبدیلی لائی گئی، وہ الیکشن کے امیجیٹ بعد چھپی، کیونکہ اس وقت میرا غصہ بھی بہت جمع ہوا تھا، کیونکہ جب الیکشن ٹرانسمیشن ہو رہا تھا اور ہم نے پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کی اور اس کی بات کی
کہ RTS کے بیٹھنے کی، تو ISPR کے کہنے پہ نہ صرف یہ کہ مجھے پروگرام سے اٹھایا گیا، بلکہ ISPR کے افسر کی طرف سے یہ دھمکی جیو کو دی گئی کہ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ لوگوں نے سلیم کو نہیں اٹھایا تو کل سے جیو بھی بند ہوگا، اور ابھی الیکشن ہو رہا ہے اس دن، اور وہ یہ کہہ رہے کہ جب پہلا خطاب خان صاحب کریں گے تو تمہارے جیو کی ایسی تیسی کر دے گا۔ اب اس سے پہلے ہم حامد میر صاحب کے ایپیسوڈ کے بعد 2014 سے اس وقت تک کیا وہ بھگت چکے تھے، تو اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ایک دوسرا اسی طرح کا حادثہ بھگتے، تو وہ اس وقت تک کی کہانی ہے اور تبدیلی لائی گئی۔ اور پھر دوسری کتاب جو میری آئی تو وہ خان صاحب کی حکومت کے 1-2 سال بعد کے حکومت میں آنے کے بعد سے اس وقت تک کی ان سے متعلق جو کالم تھے اس کا نام تھا اور تبدیلی الٹی پڑ گئی۔ اور اب یہ جو ہے یہ اس کا ہے کہ اور تبدیلی گلے پڑ گئی، اور میرے خیال میں وہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو اس میں آخری گزشتہ مہینے کے آخری وقت تک کا احاطہ میں نے کیا ہے، تو باقی آپ لوگ اس پہ اپنی رائے بعد میں دیں گے، اور یہ میرے جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی کہیں گے کہ کہاں کہاں پہ میں بھٹک گیا ہوں، کتنی غلطی کی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، کیا اچھائی ہے۔ اور ظاہری بات ہے انسان کو اپنی بات کو، میں دلیل کے ساتھ اپنی بات کو ٹھیک کہوں گا، لیکن اس میں غلطی کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں، اور کسی اور کی رائے یا بات کو غلط کہتا ہوں دلیل کے ساتھ، لیکن اس میں صحت کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکالمے کا ماحول پیدا کریں۔ میں اپنی کسی بھی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتا، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو معلومات کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ رائے غلط قائم کر لیتے ہیں، بعض اوقات آپ کسی جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی، اور میں ایک بار پھر مشکور ہوں افسا کا، فواد حسن فواد کا، آسمہ شیرازی کا، حامد میر صاحب کا، وسعت اللہ خان صاحب کا، مظہر عباس صاحب کا، اور خاص طور پر احمد شاہ صاحب کا، کیونکہ پہلے یہ کوئی پروگرام نہیں تھا اور کتاب 4-5 دن بعد آنی تھی، لیکن احمد شاہ صاحب نے مجھے اتنا پش کیا کہ ہمیں یہ 20-25 کاپیاں ان سے جبراً ایڈوانس میں، جس طرح لوگوں سے آج کل جبراً استعفے لیے جاتے ہیں، تو ہم نے ان سے چھپوا دیے، اور پھر اس کو اس پروگرام میں شامل کرنا پڑا۔ تو میں اس کے لیے ان کا مشکور ہوں کہ بہرحال ان کے اس جبر کا نتیجہ میرے حق میں بہتر نکلا ہے۔ بہت شکریہ جی۔